نبی کریم علیہ السلام نا کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ابو جہل آ گیا. اس نے حضور کو نا برا بھلا کہا. حضور خاموش ہو گئے, مکمل کوئی بات نہیں. حضور دیر تک خاموش رہے. نبی کریم علیہ السلام جب خاموش رہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, حضور کے سر اقدس پر دے مارا. حضور کچھ نہیں بولے, خاموش رہے, سر پہ ہاتھ رکھا, گھر تشریف لے گئے. وہ لونڈی دیکھ رہی تھی. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ختیجہ کے گھر. اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ آئے تو اس لونڈی نے نا حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے کہنے لگی, امیر حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار کھیل کے آ رہا ہوں. فرمایا کیا فائدہ تیری بہادری کا؟ کہا ہوا کیا؟ وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جہل نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور کے سر اقدس سے خون نکل آیا ہے. مجھے پتا ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں. آج اگر ان کے والد ہوتے, دادا عبد المطلب ہوتے, تو پھر میں دیکھتی تھی کون ان کے قریب آتا. یہ لفظ کہے نا تو جناب امیر حمزہ رو پڑے. شکار وہیں پھینکا, درخت سے ڈنڈا توڑا. ابو جہل بیٹھا تھا حرم مکہ میں, کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا. اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتے ہو؟ جرأت ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے ایک دفعہ دیکھو, میں تمہاری آنکھ نہ نکال دوں. کرو ہمت اگر طاقت ہے. جب یہ لفظ کہے, جب یہ بات کری, ابو جہل کانپنے لگا. کچھ لوگوں نے چاہا حضرت امیر حمزہ کے معاملے میں مداخلت کرنی, پر کہنے لگا چپ کر جو, تمہیں پتہ نہیں یہ شیر بڑا ہے, یہ دلیر ہے, یہ طاقتور ہے, خبردار کوئی بات نہ کرنا. اور حضرت امیر حمزہ وہاں سے نہ نکل کے تو سیدہ ختیجہ کے گھر آئے. سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا نبی کریم کو مرہم پٹی کر رہی تھی. حضور نے چچا کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا, میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں. اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی. ابو فرمانے لگے چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا. کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا. تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے راضی ہو جاؤ گے, خوش ہو جاؤ گے, بس اتنی سی بات؟ فرمایا ہاں. تو کہا پڑھاؤ کلمہ. محبوب کریم نے کلمہ پڑھایا اور جناب امیر حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے. بس پھر اللہ نے اسلام کو قوتیں دے.